الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے. اب رمضان کے بعد زندگی کو ہم نے اس انداز سے آگے لے کے چلنا ہے، اور خصوصاً اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اور عالم اسلام کے حالات ہیں، ان حالات میں بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. اس حوالے سے کہ اللہ کی ناراضگی اس وقت مختلف صورتوں میں امت مسلمہ پر خصوصاً اور پھر دنیا کے جو حالات بن رہے ہیں، ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنے اعمال بد سے توبہ کرنا، یہی ایک راستہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے آپ کو تباہی و بربادی سے بچانے کا. مسلمان کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توبہ کا ایسا دروازہ رکھا ہے کہ کوئی بھی شخص جتنا مرضی گناہگار ہو، جتنا مرضی خطا کار ہو، لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ خوشخبری دی کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا حقیقی معنی میں جب گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت غفور الرحیم بھی ہے،
اور سریع الحساب بھی ہے۔ یہ دونوں صفات اللہ کی ہیں۔ تو گناہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کا یہ شیوا ہے۔ اور خود اللہ قرآن میں ایمان والوں کو، اپنے بندوں کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یا عبادی، یہاں پہ اللہ کا عمومی اعلان ہے تمام انسانیت سے، کہ اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، اپنے نفسوں پر ظلم کیا گناہوں کی وجہ سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کے ساتھ اپنا فضل و کرم کا معاملہ کیا ہے۔ اور کفار کے لیے اللہ عدل و احسان کا معاملہ کریں گے، مومن کے لیے فضل و کرم کا، اور وہ فضل و کرم یہی ہے کہ مومن بندہ اگر ایک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو ایک کے بدلے میں کم سے کم 10 گنا۔ اور کافر بھی نیک اعمال تو کرتے ہیں، کوئی خیرات کرتا ہے، یہ ڈونیشن کرتا ہے، مختلف اسپتالوں میں، باقی کنویں کھدوا دیتے ہیں، جتنے بھی ہیں ویلفیئر کے کام کفار بھی کرتے ہیں۔ لیکن کفار کے لیے یہ ہے کہ ان کی نیکی کا بدلہ اللہ اس کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور مومن کے لیے یہ ہے کہ ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ روایات میں آتا ہے نا، ایک حدیث یاد آ گئی، ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ دنیا میں یہ کام کر کے آؤ۔ اب دونوں فرشتے آ رہے تھے اپنی اپنی ڈیوٹی کے لیے، تو راستے میں ملاقات ہو گئی، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا ڈیوٹی لگی ہے؟ کہا ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ ایک مسلمان ہے، بالکل مرنے کے قریب ہے، اور اس کے سر میں شدید خارش ہو رہی ہے، خشکی ہو گئی ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی میرے سر میں مالش کر دے، اور اس کے گھر میں زیتون کی بوتل تیل کی پڑی ہوئی ہے، تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ وہ زیتون کی بوتل کی وہ جو تیل کی بوتل ہے اس کو نکال کے توڑ دو زمین پہ، تاکہ وہ تیل زمین میں جذب ہو جائے اور اس کے سر میں مالش نہ ہو۔ تو دوسرے سے پوچھا کہ تیری کیا ڈیوٹی لگی ہے؟ کہا کہ ایک کافر ہے جو مرنے والا ہے، اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں مچھلی کے کباب کھاؤں، اور جہاں پہ وہ رہ رہا ہے اس علاقے میں
اس زمانے میں مچھلی کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ بازاروں میں ہے نہ دریاؤں میں ہے۔ تو میری اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جاؤ جا کے سمندر میں جن جگہوں پہ مچھلیاں ہیں ان مچھلیوں کو گھیر کے اس کنارے پہ لے کے آؤ، تاکہ اس کے گھر والے مچھلی کا شکار کر کے اس کو پکا کے اس کے کباب بنا کے اس کو کھلا دیں۔ اب دونوں فرشتے آئے اور اپنی اپنی ڈیوٹی کر لی۔ مسلمان پہ جس کی ڈیوٹی تھی وہ آیا، اس نے بوتل توڑ دی جناب من۔ کافر پر جس کی ڈیوٹی تھی وہ آیا، اس نے مچھلیاں گھیر کے لائے اور ان کے گھر والوں نے مچھلیوں کا شکار کیا اور بھون کے کباب بنا کے اس کو کھلا دیے، دونوں مر۔ اب جب واپس ہوئے، اللہ کے حضور حاضری ہوئی، ہاں بھائی ڈیوٹی کر لی جی، کر لی۔ ان فرشتوں نے درخواست کی کہ اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ مسلمان کی تمنا کو تو ختم کر دیا اور کافر کی تمنا کو پورا کر دیا۔ یہ ماجرا کیا اگر آپ بتا دیں، کیونکہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، ہمیں بھی تسلی تشفی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ جو مسلمان تھا، اور ہر مسلمان کے لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے ایک جنت میں ایک مقام متعین کیا ہے۔ تو جو مسلمان تھا، اللہ نے کہا کہ میں نے اس کے لیے جنت میں جو مقام متعین کیا تھا، اس کے اتنے اعمال نہیں تھے کہ یہ اس مقام تک پہنچے، اور اس کی موت کا وقت قریب ہو گیا، اب مزید اس کو اعمال کا موقع نہیں تھا۔ تو میں نے اس لیے تیری ڈیوٹی لگائی کہ جا کے وہ زیتون کے تیل کی بوتل توڑ دو کہ جس کی وجہ سے اس کو کوفت ہو اور یہ اس پہ صبر کرے اور میں اس کو یہ مقام دے دوں۔ اور کافر کی تمنا اس لیے پوری کی کہ اس نے زندگی میں ایک نیک عمل بھی کیا تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ دنیا سے آئے اور اس کے نیک عمل کا اس کو بدلہ نہ ملے، کیونکہ میں نے کافر کو تو دنیا ہی میں بدلہ دینا ہے۔ تو اس لیے اس کی تمنا کو پورا کر دیا جائے تاکہ جو ایک نیک عمل اس نے کیا ہوا تھا اس کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں مل جائے۔ تو اللہ کا معاملہ تو امت کے ساتھ وہ فضل و کرم والا معاملہ ہے، فضل و احسان والا معاملہ ہے۔ اس لیے تو اس امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے یہ توبہ کا دروازہ رکھا ہے۔ کہ زندگی میں جتنے بھی اعمال ہو جائیں، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لو تو وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اس کے غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی گناہوں پر دلیر ہو جائے، کہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے کہ جی اللہ غفور الرحیم ہے۔ نہیں، اللہ سریع الحساب بھی ہے، ان بطش ربک لشدید بھی ہے۔ تو اس رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت محمدیہ پر، یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ایک مد جو یا گندم صدقہ کریں، ایک مد تقریباً آدھا کلو ہوتا ہے، یا ایک پاؤ گندم یا جو یہ صدقہ کریں
تو اللہ کے ہاں ان کا اجر و ثواب اتنا عظیم ہے کہ امت اس ایک پاؤ کے بدلے میں اگر احد پہاڑ جتنا بھی صدقہ کر دے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ حضرات صحابہ کرام کا جو اخلاص تھا، حضرات صحابہ کرام کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق اور عشق کے جو معیارات حضرات صحابہ کرام نے قائم کیے ہیں، قیامت تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرض کر رہا تھا کہ موجودہ دنیا کے حالات میں اور خصوصاً اپنے ملکی حالات میں اس وقت ہر انسان پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے دیہڑی دار ہے، چاہے مزدور ہے، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا، چاہے وہ کارخانے دار ہیں، سرمایہ دار ہیں، جو بھی ہیں، ہر آدمی اس وقت سکون قلب سے محروم ہے۔ کہ دل کا سکون اور دل کا اطمینان جو کہ ایک مومن کی شان ہے، ایک ایمان والے کی شان ہے، تو ہر انسان اس وقت اپنے حالات سے پریشان ہے، اور ایسے حالات میں ایمان والوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے، جو راستہ دکھایا ہے، تو وہ رجوع اللہ کا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، روایتی نہیں، سچی توبہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ جسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ اور مولانا رومی نے مثنوی میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے گھر میں ایک آدمی تھا جس کا نام نصوح تھا، اور اس کی شکل و صورت اور آواز وہ عورتوں کی طرح تھی۔ وہ بادشاہ کے گھر میں ملازم ہو گیا اور زنانہ خانہ میں اس کی ڈیوٹی لگ گئی، چونکہ اس کی شکل، آواز اور کپڑے بھی وہ عورتوں والے پہنتا تھا۔ تو زنانوں میں رہتے ہوئے، عورتوں میں رہتے ہوئے، لیکن وہ تھا وہ مرد، تو وہ بدکاری کے مبتلا ہو گیا، بدکاری کا عادی ہو گیا، ہر وقت عورتوں میں ہی رہنا تھا۔ تو کئی مرتبہ اس کے دل میں خیال بھی پیدا ہوا، توبہ بھی کی، ڈر بھی پیدا ہوا کہ اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو پھر تو میری خیر نہیں ہوگی، لیکن پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زنان خانہ میں ایک قیمتی پتھر جو ہے وہ گم ہو گیا۔ تو بادشاہ نے آرڈر کر دیا کہ بھائی سب کی جامع تلاشی لو۔ اب جب نصوح کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے آرڈر کر دیا سب کی جامع تلاشی لو، تو گھر گھبرا گیا، ڈر گیا، میری اگر جامع تلاشی ہو گئی تو میں تو پکڑا جاؤں گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ عورت تو نہیں ہے، یہ تو مرد ہے۔ تو لہذا جب جامع تلاشی شروع ہوئی تو یہ نصوح ایک علیحدہ کمرے میں چلا گیا اور رونے لگ گیا اور گڑ گڑانے لگے کہ اللہ تو آج پردہ رکھ دے، توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اب اللہ کے سامنے روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، توبہ کرتا رہا۔
تلاشی بار زنانہ خانہ میں چل رہی تھی. مولانا رومی نے لکھا ہے کہ جب تلاشی ہوتے ہوتے آواز لگے کہ بھائی نسو کدھر ہے، بلاؤ اس کو، اس کی باری ہے. تو جب نسو نے اپنی آواز سنی کہ اب تو میری باری آ گئی، اب تو بس میرا راز فاش ہو جائے گا، تو نسو پہ غشی سی طاری ہو گئی، ڈر کے مارے ایک بے ہوشی سی طاری ہو گئی. جیسے ہی پھر نسو کو بلایا گیا، اٹھایا گیا، بلایا گیا، تو جا رہا تھا تو ساتھ ہی آواز آ گئی کہ موتی مل گیا، موتی مل گیا. تو مولانا رومی نے لکھا ہے کہ نسو کی اس توبہ کی برکت سے اللہ نے اس کا پردہ رکھ دیا، اور پھر اس نے لکھا ہے کہ سچی توبہ کر کے آئندہ کے لیے پھر ایسا پارسا اور ایسا نیک بنا کہ اس کی مثال لوگ پیش کرتے تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ یہ اس امت کے لیے تحفہ ہے. حالانکہ اقوام سابقہ کے توبے کے تذکرے آپ نے پڑھے اور سنے ہوں گے کہ کس سختی کے ساتھ ان پر توبہ کے لیے شرائط ہوتی تھی. لیکن یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے، امت محمدیہ پہ اللہ کا کرم ہے. وہ بنی اسرائیل کے واقعات میں آتا ہے نا، تفاسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئی. قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ دعا کرو کہ بارش ہو جائے، قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جانور بھوک سے مر رہے ہیں. تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، کل میدان میں جمع ہو جاؤ، دعا کرتے ہیں. تو جب پوری قوم جمع ہو گئی اور دعا کرنے لگ گئے تو اللہ نے وہی کی کہ موسیٰ تیری اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جو 40 سال سے میرا باغی ہے، میرے حکموں کو توڑ رہا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے یہ میں نے بارش روکی، اس کو نکال دو، میں بارش برسا دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، بھائی اللہ نے یہ وہی کی ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے. اس پہ بھی ذرا دیکھ لے کہ وہاں ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم پہ عذاب، قحط کا عذاب، اور یہاں ہم اپنا حال دیکھ لیں. یہاں آج ہم اپنی کیفیت دیکھ لیں کہ ہر شخص گناہ میں مبتلا، اور آج تو ہم گناہ پہ اتنے جری ہو چکے ہیں، اتنے دلیر ہو چکے ہیں کہ گناہ کرتے وقت ہمارے دل میں، ہمارے وہم و گمان میں بھی خیال نہیں آتا کہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں. یہ تو سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 3 دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد استجابہ میں اس امت کے لیے مانگی تھی، جن میں سے 2 قبول ہو گئی تھی، ایک کو ہولڈ کر دیا. اگر وہ دعا نہ ہوتی اور آج ہم اقوام سابقہ کے ساتھ اپنا موازنہ کریں تو اقوام سابقہ پہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب قوم بحیثیت قوم اور امت بحیثیت امت کے نازل ہوئے تھے، تو آج ہم ان گناہوں سے بھی آگے نکل چکے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم اور رسول اللہ کی دعا کے صدقے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ایسے گناہ کے جو اقوام سابقہ تصور میں بھی نہیں تھا، جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں اور سر عام ہو رہے ہیں. ظلم، ناانصافی، عصمت دری، چوری، ڈکیتی،
حقوق کی پامالی، جھوٹ اور غیبت، اور یہ چیزیں تو ہم یعنی یہ تو ہمارے لسٹ میں گناہوں سے نکل چکی ہیں نا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، رمضان المبارک بھی ہمیں یہی تربیت دے کے گیا۔ رمضان میں اللہ نے ہماری یہی تربیت کی، یہ ایک مہینہ یہی تربیت ہوتی رہی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور اب جو موجودہ حالات ہیں، تو ان حالات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ویسے تو یہ دنیا اب اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ جو تکوینی طور پر جو اس وقت پوری دنیا کے حالات جو بن رہے ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور دنیا کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور دونوں کا موازنہ کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر دور کے جو فتنوں کا تذکرہ کیا، جو شام کی بربادی کا تذکرہ، جو یمن کی بربادی کا تذکرہ، جو اہل اسلام کے ضعف کا تذکرہ، وہ تمام چیزیں اس وقت بالکل آئینے کی طرح سامنے آ گئی ہیں۔ اور ان حالات میں امام مہدی کا ظہور، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کا ظہور، یہ ساری چیزیں اب قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہیں۔ اور دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہوگا اور ایسا فتنہ ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ یہ اتنا عظیم فتنہ ہوگا۔ اور اس وقت جو حالات دنیا کے بن رہے ہیں، تو ان حالات کا تقاضا یہ ہے، اچھا تو وہ اللہ نے وہی کی کہ موسیٰ تیری قوم میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جو 40 سال سے میرا باغی ہے، میرے حکموں کو توڑ رہا ہے، اس کو نکال دے تو میں بارش کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ بھائی کون ہے وہ، نکل جاؤ۔ اس کی وجہ سے پوری قوم پریشان ہے، پوری قوم پہ اس وقت اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس بندے نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تیری حکم عدولی نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میری قوم میں سے تو کوئی باہر نہیں نکلا اور بارش برس گئی۔ کہا موسیٰ اس میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے اور میں نے اس کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ تو عرض کی یا اے اللہ وہ بتا وہ ہے کون؟ کہا موسیٰ 40 سال تک وہ میرا نافرمان باغی رہا، میں نے تب بھی اس کا پردہ نہیں چاک کیا، آج جب اس نے میرے ساتھ صلح کر لی اور میں نے اس کے ساتھ صلح کر لی تو اب میں کس طرح اس کا پردہ چاک کرتا ہوں؟ تو وہ تو اتنا کریم رب ہے، اور پھر امت محمدیہ کے لیے وہ تو ستار العیوب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ کل قیامت کے دن جب ہر شخص اپنے حساب کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ بندے سے کہے گا کہ فلاں وقت تو نے یہ گناہ کیا، بندہ کہے گا ہاں اللہ کیا۔
فلاں وقت تو نے یہ گناہ کیا، بندہ کہے گا ہاں اللہ کیا، فلاں وقت تو نے یہ گناہ کیا، بندہ کہے گا ہاں اللہ کیا۔ جب سارے اپنے اعمال کا وہ اقرار کرتے ہیں، وہاں تو انکار کر نہیں سکتا، وہاں تو انکار نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہاتھ بھی ساتھ گواہی دیں گے، اعضاء بھی گواہی دیں گے، نامہ اعمال بھی سامنے ہوگا، زمین بھی گواہی دے گی، سب گواہیاں موجود ہوں گی۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ آج تو میں رسوا ہو جاؤں گا، تو اللہ کہے گا کہ میرے بندے جب میں نے دنیا میں تجھ پہ پردہ ڈالا تو آج بھی تجھ پہ پردہ ڈالتا ہوں، جا تیری مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ تو اتنا کریم رب ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہوں پر دلیر ہو جائیں یہ سوچ کے کہ اللہ غفور الرحیم، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ فضل و کرم اور احسان یہ انہی کے لیے ہوگا کہ جو توبہ کر کے اس دنیا سے جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، وقت بڑا مشکل ہے اور ہو رہا ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ یہ دنیا چند دنوں کی دنیا، چند لمحوں کی دنیا، چند منٹوں کی دنیا ہے، اور یہ خواب ہے۔ جو جتنی عمر کا بھی ہے، 25 سال کا ہے تو وہ اپنے صاحب کا 25 سال پہ نظر ڈالے، جو 60 سال کا ہے تو وہ اپنے صاحب کا 60 سال پہ نظر ڈالے، تو سوائے ایک خواب کو اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک خواب ہی محسوس ہوتا ہے، ایک خواب دیکھا ہے ہم نے بس۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ ہم سب کو توبہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔